وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک نان نفقہ دینے کی بے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، یہ واجب پرہیزگاروں پر۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اپنے مورث کی بیوہ کا نکلنا یا کسی اور سے نکاح کرنا بالکل گوارا ہی نہ کرتے تھے۔ اسلام نہیں آیا تھا، اللہ کے رسول نے مکہ میں اسلام نہیں پھیلایا، اس سے پہلے عرب کے لوگوں کا یہ قاعدہ تھا کہ کوئی مر جاتا تو بیوہ کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے اور نہ کہیں اور نکاح کرنے دیتے، اور اسے عار جانتے تھے۔ اگر کوئی ایسا کر لیتا تو بہت عار سمجھتے تھے اپنے اوپر، یہ ذلالت کا کام، بلکہ یا تو اپنے ساتھ نکاح کر لیتے اور یا اسے یوں ہی معلق رکھتے تھے۔ اور بعض لوگوں میں یہ رواج تھا کہ بیوہ 1 سال تک اپنے شوہر کے گھر میں بیٹھتی، پھر 1 سال بعد اونٹ یا بکری کی منگنیاں پھینکتی۔ یہ منگنیاں پھینکنا گویا عدت ختم ہونے کی علامت تھی۔ ارادہ الہی ہوا کہ یہ دونوں رواج مٹا کر بیواؤں پر آسانی کی جائے، لیکن اگر ایک دم 4 ماہ 10 دن عدت مقرر کر دی جاتی تو انہیں بھاری پڑتا، لہذا آہستگی سے انہیں راہ پر لایا گیا اور پہلے بیوہ کے لیے 1 سال ہی کی عدت مقرر کی گئی، یعنی جو 1 سال تھی وہی رکھی گئی، مگر کچھ فرق سے کہ انہیں اس کے پورا کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ بیواؤں کو اختیار دے دیا گیا کہ چاہیں وہ اس عدت کو پورا کرے، چاہیں تو نہ کرے۔ اس وقت کی یہ آیت ہے، یعنی یہ اسی وقت کی آیت ہے، اب جو ہے اس پر حکم نہیں ہے، منسوخ ہو چکی ہے یہ آیت، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم میں سے جو مرنے لگیں اور اپنی بیویاں چھوڑنے لگیں ان پر لازم ہے کہ اپنے قرابت داروں کو اپنی بیویوں کے متعلق 1 سال تک بغیر نکالے نان نفقہ دینے کی وصیت کر جائیں، لیکن اگر وہ اس درمیان میں خود ہی تمہارے گھروں سے چلی جائیں تو وہ جو کچھ بھی اپنے ذاتی معاملے میں بناؤ سگار دوسرے نکاح کی تیاری وغیرہ کریں تو انہیں نہ روکو کہ وہ مختار ہیں اور تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے اجازت دے دی گئی۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا
کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ قرآن عظیم اتنے واضح انداز میں اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی واقعہ بیان کرتا ہے پیچھے کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے کا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اے محبوب تم نے نہ دیکھا، تم نے نہیں دیکھا تھا وہ واقعہ؟ وہابیوں کو تب بھی عقل نہیں آ رہی۔ یہ کس سے کہا جاتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا تھا جب ایسا واقعہ ہوا تھا؟ یہ اسی سے کہا جاتا ہے جو دیکھا تھا، اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ بھائی تم بھی تو موجود تھے وہاں اس وقت جب یہ کام ہوا تھا، تم نے نہیں دیکھا تھا؟ تو اتنے برسوں پہلے کے واقعے کو قرآن جب ذکر کرتا ہے تو اپنے محبوب سے کہتا ہے اے محبوب تم نے نہ دیکھا۔ اور وہاں بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو علم غیب کہاں ہے؟ اللہ کے رسول سب کچھ جان رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، جو واقعات ہوئے سب کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے، اور جو قیامت تک ہوں گے ان سب کی خبر بھی اللہ کے رسول کو ہے۔ تو فرماتا ہے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ایک بار شان نزول بتا رہے ہیں کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے پیچھے دو یہودی آپس میں کچھ باتیں کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ تم کیا گفتگو کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حزقیل علیہ السلام اور ان کے مردے زندہ کرنے کے معجزے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے ایک رسول ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام، اور انہوں نے جو مردے زندہ کیے تھے ہم انہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہودی بولے کہ رب نے ان کی دعا سے مردے زندہ فرما دیے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن شریف میں نہ تو حزقیل علیہ السلام کا ذکر پایا نہ ان کے مردہ زندہ کرنے کا، صرف عیسیٰ علیہ السلام نے ہی مردے زندہ کیے ہیں۔ وہ بولے کہ کیا قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے بہت سے پیغمبروں کے قصے بیان نہیں فرمائے؟ یہودی بولے قرآن میں یہ بھی تو آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہم نے بہت سے پیغمبروں کو قصے ذکر نہیں کیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تو انہوں نے عرض کیا، یعنی یہودیوں نے کہا کہ یہ پیغمبر بھی انہی میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن نے نہیں فرمایا، اور یہ واقعہ جو ہے قرآن میں نہیں آیا، انہی میں سے یہ پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا، اور پورا واقعہ پھر بیان کر دیا گیا۔ خیال رہے کہ چند پیغمبروں کے ذریعے مردے زندہ ہوئے ہیں، ایک تو یہی پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کہ ان کے ذریعے ہزارہا مردے زندہ ہوئے، ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے ذریعے 4 جانور ذبح اور قیمہ کر دینے کے بعد زندہ کیا گیا، 4 جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کا قیمہ بنا کر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ فرما دیا۔ تیسرے حضرت عزیر علیہ السلام جن کے ذریعے مردہ گدھا زندہ کیا گیا۔ چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے کئی بار مردے زندہ فرمائے۔ چاروں رسولوں کا مردہ زندہ فرمانا قرآن مجید میں صراحتاً مذکور ہے۔ اور پانچویں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سرکار نے اپنے والدین آمنہ خاتون اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما اور بہت سے مردوں کو زندہ فرمایا، اپنی والدہ حضرت آمنہ کو اور اپنے والد حضرت عبداللہ، ان کو دونوں کو زندہ فرمایا تھا۔ جب آپ ان کی قبر پر گئے تو آپ نے ان دونوں کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ ان کو زندہ کر دے۔
اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زندہ کیا، دونوں اپنی اپنی قبروں میں سے نکلے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر پھر قبروں میں واپس چلے گئے۔ جس کا ذکر احادیث شریفہ اور کتب تواریخ اور شامی شریف اور مدارج النبوت وغیرہ میں ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہود یا عیسائیوں سے توریت یا انجیل کے تاریخی واقعات سن کر جلد تردید نہ کر دینا چاہیے۔ کسی بھی یہودی یا کسی عیسائی سے کوئی تاریخی واقعہ سنو، کسی پیغمبر کے تعلق سے، کسی نبی کے تعلق سے، تو ایک دم اس کا انکار مت کر دو۔ کو منع کیا گیا کہ ایک دم اس کا انکار مت کرو، نہ اس پر حامی بنو کہ ہاں ایسا ہی ہے، بلکہ خاموش ہو جاؤ سن کر۔ یہی حکم ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، جہاں سے وہ بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ واقعہ صحیح ہو، اس لیے تردید بھی نہیں کرنا چاہیے، جلد تردید نہ کر دینا چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نہ تائید کرو نہ تردید، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کی تردید کی، مگر قرآن نے تائید فرما دی۔ تردید کی تھی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس واقعے کی تائید فرمائی۔ واقعہ کیا تھا؟ کہنا ہے علاقۂ واسط میں ایک بستی تھی دارودان، جہاں ایک بار طاعون پڑا، مالدار تو شہر چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگ گئے۔ طاعون وبا پھیلی تو جو مالدار تھے وہ تو شہر چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے، اور غربا وہیں رہے۔ رب کی شان کے بھاگنے والے بچے رہے، اور نہ بھاگنے والے بہت سے ہلاک ہو گئے۔ جو بھاگ گئے وہاں سے وہ بچ گئے، اور جو نہیں بھاگے ان میں سے بہت سے ہلاک ہو گئے۔ جب طاعون جاتا رہا اور وہ مالدار صحیح سلامت لوٹے تو ان غربا نے کہا یہ لوگ بڑے عقل مند تھے جنہوں نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں، آئندہ ایسی مصیبت میں ہم بھی یہ کریں گے۔ اتفاقاً اگلے سال پھر طاعون آ گیا۔ اب سارے ہی شہر والے بھاگ کر کسی پہاڑی علاقے میں چلے گئے۔ اب سب بھاگ گئے، کہا ہٹو یہاں سے، اس جگہ سے چھوڑو اور سب چلو۔ جب سب چلے گئے، جب وہاں پہنچ گئے تو بحکم الہی ایک فرشتے نے چیخ ماری کہ سب مر جاؤ، آنن فانن سب ہلاک ہو گئے، سب ہلاک ہو گئے، جتنے گئے تھے، اب وہ امیر بھی غریب بھی سب ہلاک ہو گئے۔ 8 دن تک ان کی لاشیں ویسے ہی پڑی رہیں، یہاں تک کہ پھول پھٹ کر چوطرفہ سخت بدبو پھیلی۔ آس پاس کے لوگ پریشان ہو کر ادھر آئے اور چاہا کہ انہیں دفن کر دیں، مگر اتنے آدمیوں کا دفن ناممکن تھا، اس لیے انہوں نے ان مردوں کے آس پاس اونچی دیواری کھینچ دی تاکہ کوئی درندہ یہاں نہ پہنچے اور وہ بھی بدبو سے محفوظ رہیں، یہاں تک کہ یہ لاشیں بالکل سڑ گل گئیں اور ان کی ہڈیاں بکھر گئیں۔ اتفاقاً وہاں حضرت حزقیل علیہ السلام ابن یوزی علیہ السلام گزرے، جنہیں ذوالکفل بھی کہتے ہیں، چونکہ انہوں نے ایک دفعہ 70 پیغمبروں کو ضامن بن کر قتل سے بچایا تھا، اس لیے آپ کا لقب ذوالکفل ہوا، یعنی ضمانت والے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع ابن نون، ان کے خلیفہ کالب ابن یوحنا، اور ان کے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ ان کی کنیت ابن عجوز ہے کیونکہ ان کی ماں نے انہیں بڑھاپے میں پایا۔ غرض کہ یہ وہاں سے گزرے اور اتنی ہڈیوں کو پڑا ہوا دیکھ کر تعجب سے کھڑے ہو گئے، پھر عرض کی کہ مولا ان سب کو زندہ کر دے۔ اب ہزاروں کی تعداد میں تھے وہاں پر، تو تعجب میں ہوئے تو کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب زندہ ہو جائیں، زندہ کر دے۔ وحی آئی کہ آپ انہیں پکاریے۔ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی زندہ کر دیتا، لیکن نہیں، وہ اللہ والوں کی طاقت دکھانا چاہتا ہے۔ کہا اے پیغمبر تم پکارو ان کو، تم کہو ان سے کو اٹھ کھڑے ہو۔ آپ انہیں پکاریے، چنانچہ آپ نے پکارا کہ اے ہڈیوں بحکم الہی جمع ہو جاؤ۔ وہ تمام جمع ہو گئیں اور ہر جسم میں قرینے سے لگ گئیں۔
پھر آواز دی کہ اے گلے ہوئے جسموں، بحکم پروردگار تم گوشت اور کھال پہن لو۔ آواز دیتے ہی ایسا ہی ہو گیا۔ پھر آواز دی کہ اے مردو، میرے رب کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ وہ سارے کہتے ہوئے اٹھے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ لوگ کئی سال زندہ رہے، ایسا نہیں کہ اسی وقت زندہ ہو کر مر گئے، بلکہ کئی سال زندہ رہے، مگر ان کے چہرے مردوں کیسے تھے؟ ان سے اولاد بھی پیدا ہوئی، اولاد میں کچھ خفیف سی بو تھی۔ اسی واقعہ کا اس آیت میں ذکر ہے۔ تو یہ ایک نبی کی شان کہ ہزاروں مردہ جو کہ جسموں کا پتہ تک نہیں تھا کہاں ہیں، مٹی میں مل چکے تھے، کیڑوں نے انہیں کھا لیا تھا، ہڈیاں بھی بکھر گئی تھیں، ایک نبی کے حکم سے وہ سب جو ہے زندہ ہو گئے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مردوں کو کیوں نہ دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ جب جان لیا کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہ اس خیال میں تھے کہ ہم یہاں رہے تو مر گئے، وہاں جائیں گے تو بچ جائیں گے، وہاں پہنچے بھی تب بھی مر گئے۔ تو موت جس کی جہاں آنی ہے وہ آنی ہے۔ جب موت سے بچ نہیں سکتے اور موت اپنے وقت پر ہی آئے گی تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ لڑو اللہ کی راہ میں۔ موت تبھی آئے گی جب تمہاری قسمت میں ہے، اس سے پہلے تمہیں کوئی مار نہیں سکتا۔ تو لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ کوئی جو قرض دے اللہ کو قرض حسن، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے، فرما رہا ہے کوئی جو قرض دے اللہ کو۔ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت؟ کہ شان دیکھو، آدمی قرض دے، قرض حسن۔ اللہ کو قرض کون دے سکتا ہے کسی میں طاقت جو اللہ کو قرض دے؟ سب کچھ تو اللہ ہی کا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں، دین میں، غربا میں، ان لوگوں پر خرچ کرنے میں، مسجد میں، مدارس میں، علماء پر، غربا پر، مساکین پر، ان پر خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض حسن فرمایا۔ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یہ اللہ کے یہاں تمہارا اکٹھا ہو رہا ہے، اللہ تمہیں اس سے زیادہ واپس کر کے دے گا۔ یہ تمہارا خرچ کچھ نہیں ہو رہا ہے، تم سوچ رہے ہو ہمارا خرچ ہو گیا، کچھ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ فرماتا ہے کوئی جو قرض دے اللہ کو قرض حسن تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے گا، اس کو بہت بڑھا کر واپس دے گا۔ اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خرچ کرنے سے تمہارے اوپر تنگی آ جائے گی، تمہارے پاس مال کم ہو جائے گا، نہیں، تنگی دینے والا بھی اللہ ہے اور کشائش کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہارے مال کو اور زیادہ بڑھائے گا، تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ نے ایک بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، 5 منٹ رہ گئے پھر سنا دوں گا، ایک اور بات کہنا ہے۔